بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عافیت میں رکھے، اخلاص کے ساتھ رکھے، اللہم آمین۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر کتنا بڑا فضل اور احسان ہے کہ انسان صرف نیت کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بیش بہا انعامات دیتے ہیں، بہت زیادہ اجر دیتے ہیں۔ آج بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ حدیث رکھوں گی۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسلام کے احکام سکھا رہے تھے، اور وہ اپنے اونٹ پر، جسے کہا جائے روانہ ہوا تھا کہ اس کے اونٹ کا پیر ایک نیولے کے سوراخ پر جا پھنسا اور اس نے اسے نیچے گرا دیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عامل قلیلا او اجر کثیرا، تھوڑا عمل کیا اور زیادہ اجر سے نوازا گیا۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی نیک نیتی نا۔ یاد رکھیے، نیک نیتی ہوتی ہے نا، جو تو مباح اعمال ہوتے ہیں نا، اللہ ان میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کو اس پر ثواب دے دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے اہل و یار پر حصول ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی بندہ تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہا ہے اور گھر والے کھا رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، لیکن جو بندہ خرچ کر رہا ہے اس کی نیت اللہ سے ثواب کی ہے، تو انشاءاللہ پھر وہ اس کا خرچ کرنا اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ دیکھیں، ہمارے گھر والے ہم پر کیا کچھ نہیں خرچ کرتے ہیں نا، ان سے آج جا کے پوچھیے گا کہ آپ جو گھر پہ خرچ کرتے ہیں اس کے بدلے پیچھے انٹینشن کیا ہوتی ہے۔ اگر نیت اللہ سے جزا ہے، ثواب ہے، تو پھر یہ خرچ کرنا ان کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو دیکھا دیکھی کام کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی انٹینشن نہیں ہے۔ جب انٹینشن نہیں ہے تو پھر اجر کیسا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے اجر کو محفوظ کر لے۔ اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا، اللہم آمین۔ انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے اپنے، جسے کہا جائے وہ اسباب کی طرف جو کہ ہدایت سے محرومی کے۔ آج ہم انشاءاللہ نمبر 7 دیکھیں گے کہ خواہش نفس کا پجاری بننا، یہ بھی انسان کو بیسیکلی کیا کرتا ہے، ہدایت سے دور کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، انسان جب بھی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کے بجائے خواہشات نفس کا پجاری بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے ہدایت کو سلب کر لیتا ہے۔ اور خواہشات نفس کی پیروی کرنا انتہا درجے کا سنگین مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک، جسے کہا جائے پیغمبر سے فرما دیا کہ اگر تو بھی خواہشات نفس پر عمل کرے گا تو میں تمہیں بھی گمراہ کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا
ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گا۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ تو اصل بات ہے کہ جو انسان اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے نا، تو یہ چیز انسان کو ہدایت کے راستے سے مس گائیڈ کر دیتی ہے، اور زمین میں جو بدترین جسے کہا جائے مطلب جس چیز کی پوجا کی جاتی، جتنے بھی معبود ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے، ان میں سے بدترین جسے کہا جائے معبود انسان کا نفس ہے، جس کو پوج کر انسان گمراہی کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اپنے نفس کی پوجا کرتے کرتے ہدایت کا راستہ کھو دے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہی ہے بات کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے نفس کی غلامی سے بچا دے۔ دعا کیا کیجیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ لمحے بھر کے لیے بھی مجھے نفس کے حوالے نہ کرنا، ورنہ نفس تو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ انشاءاللہ تزکیے کی طرف موو آن ہو جائیں گے، اور آج ہم دیکھیں گے الحمدللہ پانچوں قوتوں کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ہم تزکیے میں آگے موو آن ہو جائیں گے۔ اور تزکیہ دراصل کیا ہے؟ دل کو بدلنا، اور عربی میں لفظ جو قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا، الٹ پلٹ ہونا۔ اگر میں اور آپ اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آغاز دل سے کرنا ہوگا، اور دل سے ابتدا کرنی ہوگی۔ تو تزکیہ سب سے پہلے کیا کریں گے تزکیے کے لیے؟ اس دل کو سب سے پہلے آپ آداب سکھائیں گے، ایٹیکیٹ سکھائیں گے کہ مختلف لوگوں کے ساتھ، مختلف ہستیوں کے ساتھ میرا اور آپ کا کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے پہلے زمانے میں جو استاد بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، پڑھاتے تھے، تو ان کو مؤدب بھی کہا جاتا تھا، ادب سکھانے والا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچوں کو متعلقہ علوم کے ساتھ ساتھ ادب بھی سکھایا کرتے تھے۔ لہٰذا علم کے ساتھ ادب آنا بہت ضروری ہے۔ اگر علم ہے ادب سے آ رہی ہے تو یاد رکھیے یہ علم آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اسی لیے میں اور آپ ان آداب پہ بات کریں گے کہ جو واقعی آپ کو مؤدب بنائے، آپ کو جسے کہا جائے آداب سکھائے، تاکہ پھر آپ کے اندر انشاءاللہ آپ کے اعمال کی اصلاح ہو، آپ کا اخلاق بہترین ہو۔ آج ہم جس ادب کی بات کریں گے وہ اللہ کا ادب ہے۔ سب سے پہلے جس کا ادب آنا چاہیے وہ مجھے اور آپ کو اپنے مالک کا ادب۔ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے کیا آداب ہونے چاہیے؟ اپنے رب کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ انشاءاللہ تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا ادب سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے۔ یعنی کیا کیا جائے؟ گاڈ کانشیس رہا جائے، خود کو اللہ کی نظر سے جانچا جائے، اللہ کی نظر سے تولا جائے۔ یہ اللہ کا ادب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو اللہ کا مقام جان جائے گا اور اس پر اللہ کو رکھے گا، تبھی اس کے اندر اللہ کا ادب آئے گا، اور اس کے مقام کا پھر وہ احساس کرے گا۔ پھر اس کی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوگا، نماز میں اللہ کے سامنے پھر وہ ادب کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آپ کو یاد ہے سورۃ المومنون میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشیت کا مظاہرہ کرنے والے، اپنے رب کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کی بہت تعریف کی جائے۔ جہاں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، تقویٰ پیدا کرنا، ساتھ تیسری کیا؟ اس کی بہت تعریف بھی کی جائے، یہ بھی اس کا ادب ہے۔ اس کی تسبیح کی جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر اللہ کے بارے میں سوچا جائے، اس کی عظمت کا تصور کیا جائے، اس کی خلاقی پر غور و فکر کیا جائے۔ حاصل یہ ہو کہ اللہ کو اپنی زندگی کا انسان محور بنا لے، ہم اس کے نام سے جیے، اس کے نام پر مرے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے۔
تو یہ ہے دراصل اللہ کا ادب. انشاءاللہ اس کو مزید کنٹینیو کریں گے اگلی کلاس میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو مجھے اور آپ کو اللہ کا ادب سکھا دے، یعنی اپنے رب کا ادب سیکھنا ہمیں آ جائے، تاکہ جب اس کی بڑائی کو، اس کی معرفت کو، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کا جسے کہا جائے وحدانیت کو مانیں گے، تو پھر اس کے آگے کیسے کھڑے ہونا ہوگا وہ سمجھ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسان کر دے. اللہم آمین. انشاءاللہ موو آن ہو جاتے ہیں خلاصہ قرآن کی طرف، لیکن اس سے پہلے اس کی تلاوت دیکھتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم صل وسلم على نبینا محمد وبارک وسلم. انشاءاللہ خلاصہ قرآن میں جز نمبر 25 دیکھیں گے. اس بارے میں جو صورتیں آئیں گی سورہ الشورى، سورہ الزخرف، سورہ الدخان اور سورہ الجاثیہ. یہ صورتیں مکہ میں، یعنی سورہ الشورى کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صورت مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں نازل ہوئی، جب ایک طرف مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازشیں کر رہے تھے، اور دوسری طرف مدینے میں جا کر اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جا کر شریعت کے اصولوں کے مطابق وہاں کا سسٹم چلانے کی ترتیب دی جا رہی ہے، یعنی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسے اس سسٹم کو ترتیب دیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. اور اسی طرح ہم نے تیری طرف عربی قرآن وحی کیا تاکہ تو بستیوں کے مرکز یعنی مکہ کو ڈرائے، اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ارد گرد ہیں، اور تو اکٹھا کرنے کے دن سے ڈرائے. کون سا دن؟ یوم الجمع، جمع ہونے کا دن، قیامت کا دن، جس میں کوئی شک نہیں ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ بھٹکتی آگ میں. اللہ تو ہم سب کو جنت والے گروہ میں شامل کر دے. دو طرح کے گروہ بن جائیں گے. وہی بات ہے پہلے بھی آپ کو بتایا، ہم سب کا ایک ٹھکانہ جنت میں، ایک گھر، اور ایک گھر جہنم میں. اب ہم پر ہے کہ ہم کس گھر کی کوشش کرتے ہیں نا. تو جیسے آپ کی کوشش ہوگی اسی طرح کا گھر آپ کو مل جائے گا. اللہم انا نسألک الفردوس الاعلی فی الجنہ. اللہ ہمیں جنت والے گھروں میں شامل کر دے. اب اس آیت میں دیکھیں ام القریٰ ہے، اس سے مراد کون سا ہے، کون سا شہر ہے؟ مکہ مکرمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آگاہ کرنے کے لیے، یعنی لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے آئے تھے. بعض لوگوں نے اس آیت سے یہی سمجھ لیا کہ نعوذ باللہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے نبی تھے. یہ سوچ قطعاً غلط ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں عربوں کے لیے بالخصوص اور پوری دنیا کے لیے بالعموم نبی بنا کر آیا ہوں. تو اللہ کے نبی کی جو رسالت ہے، جو آپ ایسا پیغمبر ہے، تمام انسانیت کے لیے، تمام جسے کہا جائے جن اور ان سب کے لیے جسے کہا جائے آپ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے. لیکن خاص کر یہاں پہ مکہ والوں کی طرف کہا گیا مکہ والوں کو ڈرائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں کتنا زیادہ شر کام ہو گیا تھا. لوگ اپنے ابراہیم علیہ السلام کے نام پر جسے کہا جائے توحید سے ہٹ کر بتوں کو پوجا کرتے تھے نا. انہوں نے دین ابراہیم کو بھلا دیا تھا. اب آگے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے کہ کسی بھی چیز، شخص یا ذات کا تعارف اس کی صفات کی بنیاد پر ہوتا ہے نا. تو قرآن مجید نے بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف اس کی صفات کے ذریعے کروایا. اور وہ صفات کیا؟ فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا
وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے۔ اللہ اکبر، شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو جوڑا بنایا انسان کا، انسانوں کے ساتھ الحمدللہ، اور جانوروں سے بھی جوڑے، وہ تمہیں اس جہاں میں پھیلاتا ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اصل بات ہے نا، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اسی کے پاس آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ ہم کن کن کے پاس جاتے ہیں نا، لہو مقالید السماوات والارض۔ اصل بات ہے کہ ساری کی ساری زمین اور آسمان کی جتنی بھی کنجیاں ہیں وہ اللہ کے پاس ہے۔ وہ رزق فراہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا اور تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری رزق کو فراہ کر دے، جو بھی اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، اور پھر اس کو صحیح جگہ لگانے کی توفیق بھی عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنا محتاج بنائے، ہم صرف اللہ کے جسے کہا جائے خزانوں پر نظر رکھنے والے بنے، نہ کہ لوگوں کی جسے کہا جائے جو دنیا کے مال و اسباب ہے اس کی طرف نظر لگا کر اپنی جسے کہا جائے جو توکل ہے اللہ کی طرف اس کو کمزور کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رب کے خزانوں کی طرف نظر لگانے والا بنا دے، اور اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کیا ہے؟ اللہ کو جاننا، اللہ پر ایمان لانا۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ذات، اس کی صفات پر ایمان لانا۔ آپ دیکھیے، ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، صرف اتنی بات جانتے ہیں، لیکن کیا ہم اللہ پر ایمان لانے میں یہ باتیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایکسس کرتی ہے، اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا، اس کی ربوبیت پر ایمان لانا، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ توحید باری تعالیٰ کی بھی یہی تعریف ہے کہ اللہ کو اس کی ذات، اس کے افعال، اس کے اسماء و صفات میں تنہا ماننا، یکتا جاننا۔ اور صفات کے معاملے میں امت کے آج کئی گروہ جسے کہا جائے بھٹک گئے، کچھ نے صفات کا سرے سے انکار کر دیا، کچھ نے انکار تو نہیں کیا، البتہ اس کا معنی مفہوم اپنی طرف سے متعین کر دیا۔ مثلا جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتے ہیں، قرآن کیا کہتے ہیں؟ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ عرش پر مستوی ہونے کا مطلب اللہ کی حکومت ہے۔ اللہ اکبر، کہاں سے یہ بات سمجھ لی؟ اسی طرح قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھوں سے مراد اس کی قدرت ہے۔ تو کہاں سے یہ سمجھ لیا؟ خود سے کیوں آپ نے انٹرپریٹیشن کر دی؟ جو باتیں جیسی ہیں، اللہ تعالیٰ اگر عرش پر مستوی ہے تو بس اللہ عرش پر مستوی ہے، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس سے کیا مطلب نکالیں۔ تو دیکھیں کیسے لوگ اللہ کے صفات کے اندر مس گائیڈ ہوتے ہیں اور کیسے معنی و مفہوم میں چینجز کرتے ہیں۔ ایک تیسرا گروہ اٹھا، اس نے کہا اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کے نعوذ باللہ مشابہ، یعنی اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی مانند ہے، نعوذ باللہ، اللہ کا چہرہ ہمارے چہرے کی طرح ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا، اور جس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں وہ انتہائی غلط کام کرتے ہیں، یہ قطعاً غلط ہے۔ اور جو گروہ اس صفات کا معنی اپنی طرف سے کر لیتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جب ہے ہی نہیں تو میں اور آپ کیسے ہی جسے کہا جائے اس کی طرح کی مثل کو انسانوں کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ یا اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن کرنا شروع ہو جائیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جاننا چاہیے، اور وہ ہو نہیں سکتا کہ جب تک آپ توحید اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو نہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں اور آپ اپنے رب کو جان سکیں، اللہ کی صفات اس کو حقیقی معنی سے پھیر کر اپنی طرف سے ان کا معنی متعین کرنا۔ یہ دراصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ قرار دینا، یہ انتہائی درست رویہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو صحیح اور درست موقف ہے وہ یہ کہ اللہ کی صفات کو تسلیم کیا جائے، ان کا انکار نہ کیا جائے، اور نہ ہی انہیں مخلوقات کی صفات کے مشابہ قرار دیا جائے۔ اللہ کی صفات کو اسی طرح مانا جائے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ غفور ہے تو مجھے اور آپ کو بھی یہ صفت اپنے اندر کس سینس میں پیدا کرنی ہے کہ میں بھی لوگوں کو معاف کرنے والی بنوں۔ لیکن اللہ کا معاف کرنا بندوں کے معاف کرنے کی طرح نہیں ہے۔ اصل بات ہے اس کی ہر صفات اس جیسی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی تمام اسماء و صفات، تمام افعال پر ایمان لانے والا بنائے۔ اب آگے سے جتنے بھی انبیاء تھے ان تمام انبیاء کا ایک ہی دن تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا دن ایک تھا۔ بعض قوموں کے اصول اور ان کی قوت و طاقت کے اعتبار سے عبادات کے احکام میں کچھ فرق رکھا گیا، لیکن اب بعض قوموں کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے نا، تو اس لحاظ سے
عبادات کے احکام میں کچھ ڈفرینس رکھا گیا اور ان میں فرقہ بندی کرنا جو محض علماء کی ضد کا نتیجہ تھا۔ آج جو اتنی فرقہ واریت ہے نا، اس کی وجہ بھی یہی ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا، اور جس کی وہی ہم نے تیری طرف کی، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، یہ کہ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، دین تو ایک ہی تھا، تمام انبیاء ایک ہی توحید کی دعوت دینے والے تھے، لیکن بعد میں جو لوگ آتے ہیں نا، پھر کس انداز سے علماء آپس کی ضد کی وجہ سے کیسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اگر تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا اور انہیں فرقے بنانے سے منع کیا گیا تو پھر یہ اتنے سارے فرقے کیسے بنے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور وہ جدا جدا نہیں ہوتے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ بینا، یہ جو ہے نا ورڈ آ رہا ہے بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے ایک مقررہ وقت تک پہلے طے ہو چکی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد اس کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کے متعلق یقیناً ایسے شک میں مبتلا ہیں جو بے چین رکھنے والا ہے۔ یاد رکھیے یہ جو فرقے ہیں یہ بعد کے علماء نے بنائے ہیں، اور ان کا مقصد کوئی دین کی خدمت کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ بحث باغیم بینہم یعنی باہم زد اور ہر درمی اور اپنی نام بری، اپنی کرسی، اپنی شہرت کے لیے نئے نئے مسائل پیدا کرتے اور چھوٹے چھوٹے مسائل پر اڑ جاتے، جو چھوٹے چھوٹے مسائل پر اپنی انا کا مسئلہ بنا دیتے۔ آج بھی دیکھیے رفع دین کے حوالے سے جسے کہا جائے کتنے مسئلے ہوتے ہیں نا کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ایسے مسائل جو کہ فروعی ہیں، اگر آپ نہیں بھی کرتے آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن آج اتنے چھوٹے چھوٹے جسے کہا جائے آج مسلمانوں کے اندر بھی کتنا فرقہ واریت ہے، کتنا زیادہ گروہ بندی ہے، کتنے زیادہ جسے کہا جائے لوگ ایک مسلمان یعنی ایک جسے کہا جائے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے ہوئے کتنے زیادہ کہاں جسے کہا جائے سیکٹس میں بٹ گئے نا، کتنے گروہ بندی کے اندر چلے گئے، صرف آپس کی ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنے آپ کو درست کرنے کی وجہ سے انا کا مسئلہ بنا لیا، چھوٹے چھوٹے مسائل پر ایسے اڑ جاتے ہیں کہ جیسے بس وہی ٹھیک ہے باقی نعوذ باللہ سارے گمراہ۔ تو اصل بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے موقع پر قرآن و سنت کو تھامنے والا بنائے۔ ہر دور میں انبیاء جسے کہا جائے لوگ اسی طرح فرقہ واریت کا شکار ہوئے، اور وہی لوگ بچے جنہوں نے قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنائے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے سے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کا ثمر ضائع نہیں کرتے، جو شخص جس مقصد کے لیے محنت کرتا ہے اسے اسی حساب سے اجر ملتا ہے۔ تو میں اور آپ سوچیں، میں اور آپ جب کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، کوئی بھی کوشش کرتے ہیں، کوئی بھی محنت کرتے ہیں تو میں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا میں اور آپ دنیا میں اجر چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر میں اور آپ اس کا بدلہ آخرت میں چاہتے ہیں تو پھر الحمدللہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے ہم اس میں سے کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اور دیکھیے نا چونکہ کافر آخرت کی زندگی کو مانتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کافر تو اتنے اچھے اعمال کرتے ہیں، بہت سے لوگ کرسچن کو دیکھ کے کہاں کہاں جاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن چونکہ آف کورس اللہ کے ساتھ پارٹنر بناتے ہیں، جس کو گاڈ بھی سم ٹائم مانتے ہیں، تو ایسے موقع پر جو نیک اعمال ہے نا ٹھیک ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا، لیکن کافروں کے اعمال یاد رکھیے آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جبکہ مومن کیا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے آخرت میں اجر دیتا ہے۔ تو میں اور آپ سوچیں اور یہیں پہ نیت کریں، جب کوئی نیکی کا کام کرے، جب بھی کوئی کام کرے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں اس کی جزا دینا۔ تو آپ دیکھیں نا جب آپ کی محنت، کوشش، آپ کی نیت، آپ کا ارادہ، آپ کا جسے کہا جائے نیکی سب کچھ آخرت کے لیے ہوگی تو اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں گے اس کھیتی میں اضافہ کریں گے۔ اصل بات ہے کہ میں اور آپ اپنی نیتوں میں خالص ہو جائیں اور اپنی انٹینشن کو چیک کریں، اور اللہ تعالیٰ بھی حساب اجر دینے پر قادر ہے۔ اللہ تو ہمیں ہماری نیکیوں کا جو بالکل چھوٹی جسے کہا جائے حقیر سی نیکیاں جو ہم تیرے لیے کرتے ہیں، تیرے چہرے کے دیدار کے لیے کرتے ہیں، اللہ تو اس کو قبول کرے اور آخرت میں ہمیں ان سب نیکیوں کی جزا دے، اللہم آمین۔ اب آگے سے توبہ کی قبولیت بتا دی کہ انسان کیا ہے، خطا کار ہے، غلطی کا پتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیشہ توبہ اور پلٹنے کا دروازہ کھلا رکھا ہوا
ہوا ہے، کتنی بڑی اللہ کی بلیسنگ ہے یہ توبہ کی۔ اب دیکھیے میں کبھی کبھی سوچتی ہوں تو دل میں خیال آتا ہے کہ اگر اللہ نے یہ دروازہ نہیں کھولا ہوتا تو کیا حال ہوتا۔ سوچیے نا، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کی طرف پلٹنا، اور یاد رکھیے جب بھی کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ جان اس کی ہنسلی تک نہ پہنچے۔ مراد ہے کہ جب موت کے فرشتے دیکھ لے گا تو پھر تو کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی نا۔ اسی لیے بتایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ آج کیا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا، ہم سب انفرادی طور پر بھی توبہ کریں، اور یاد رکھیے انفرادی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک روح نکلتے وقت فرشتے جو حاضر ہوتے ہیں نا ان کو نہ دیکھ لے، اور مجموعی انڈیویجول کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی طور پر بھی توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ سے دعا کیجیے کہ میں اور آپ خوب جسے کہا جائے توبہ کرنے والے بن جائیں۔ آپ دیکھیے رمضان کی گھڑیاں ہیں، اپنے اپنے طور پر آپ سب دعا کر رہے ہوں گے، اپنی توبہ کو دیکھیے، اللہ سے خالص توبہ مانگے۔ اللہم انا نسألوک توبۃ نصوحا قبل الموت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوب خوب توبہ کرنے والا بنا دے، اللہم آمین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کی قسم تم میں سے کسی ایک کو جنگل میں اپنی گمشدہ سواری ملنے پر جس قدر خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے، جو کوئی ایک بالش میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں دو ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جب کوئی میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کی گھڑیوں میں دوڑ دوڑ کر رب کی طرف جانے والا بنائے، خوب توبہ کرنے والا بنا دے، اس سے پہلے کہ موت کے فرشتے ہم میں سے کسی کو اپنی آغوش میں لیں۔ اللہم آمین۔ اللہ کے فیصلے کیا ہے، حق پر مبنی ہوتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، اس نے اپنی مخلوق کے متعلق جو فیصلہ کیا، یاد رکھیے وہی درست ہے اور وہی برحق ہے۔ کسی کو اندھا بنایا، کسی کو لنگڑا، کسی کوئی بہت حسین ہے تو کوئی عام شکل کا ہے، کوئی بہت اسمارٹ ہے، بہت ذہین ہے، کوئی تھوڑا سا کم ذہن کا، مراد ہے کم ذہن ہے، تو وہی اس کے لائق ہے۔ یاد رکھیے جیسا جس کو جو اللہ نے عطا کیا ہے تو وہ چیز اسی کے مناسبت سے اسی کے لائق ہے۔ اسی طرح کسی کو معاشی اعتبار سے بہت زیادہ حیثیت حاصل ہے، تو یاد رکھیے وہ اس کے مناسب ہے۔ اگر کسی کو امیر بنایا ہے تو یہ اس کے لیے یہی مناسب ہے، کسی کو غریب ہے تو وہ اس کے لیے وہی درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے حق پر مبنی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات رہی نا تو آپ کبھی کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد نہیں کریں گے۔ کوئی امیر ہے تو اس کی امیری کو دیکھ کے آپ کو غصہ نہیں آئے گا، کسی کے بچے بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے، بہت صحیح ہے، آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیز اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اس کا حق ہے، اور اس کا حق جو ہے مطلب اس کے فیصلے حق پر مبنی ہے، یہ چیز اس کے مناسب ہے۔ مراد ہے کہ جس کو جو کچھ ملا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا کام ہے جو ہمیں ملا میں اور آپ اس پہ راضی رہیں۔ اسی لیے بتایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق فراہ کر دیتا تو یقیناً وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، اور لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے وہی میرے اور آپ کے لیے مناسب تھا، اپروپریٹ تھا۔ ایسے کئی واقعات ہیں، آپ دیکھیں نا دنیا میں کسی کو اچانک سے بہت دولت مل جاتی ہے اور ایک دم سے وہ اچھا بھلا انسان تھا، لیکن جب دولت آئی تو وہ فرعون نعوذ باللہ قارون کی طرح بن گیا۔ اور اور کسی امیر دولت سے اگر کسی بھی امیر ہے اگر اس سے دولت چھین لی گئی ہے تو کیسے بن جاتا ہے، سم ٹائم ہوتا ہے کہ وہ بالکل ڈاکو کی طرح ایکٹ کرنے لگتا ہے، بدمعاش کی طرح بن جاتا ہے۔ تو جو جس کو جس حال میں رکھا ہے، اصل بات ہے کہ میں اور آپ اس پر راضی رہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینہ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ اب دیکھیے دنیا میں جو کچھ انسان کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی ہے تو وہ اس کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے۔ کیا برات ہے،
دیکھیے دنیا کی مشکلات کی صورت میں ہمارے تمام گناہ کی سزا نہیں دے دی جاتی، بلکہ یہ بعض گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اکثر گناہ تو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر دیتا ہے یا ان کی سزا ہی نہیں دیتا۔ اب دیکھیے نا، ہماری سلف کے بارے میں آتا ہے جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی، کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا، تو وہ سمجھ جاتے کہ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ امام ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ اسما بنت ابی بکر کو سر درد ہوتا تو اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتی اور فرماتی میرے گناہ کی وجہ سے، اور جو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے وہ تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ابن عون فرماتے ہیں محمد بن سیرین رحمہ اللہ پر قرض چڑھ گیا تو اس کی وجہ سے غمگین ہو گئے تو فرمایا یقیناً میں اس غم کو پہچانتا ہوں، یہ میرے 40 سال پہلے کیے ہوئے گناہ کی وجہ سے ہے۔ اور اسی طرح ابن ابی حواری فرماتے ہیں ابو سلیمان دارانی سے پوچھا گیا عقل مند لوگ اپنے ساتھ برائی کرنے والوں کو قابل ملامت کیوں نہیں گراتے؟ یعنی مراد ہے کہ جو انٹیلیجنٹ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، بالکل جسے کہا جائے جن کی فطرت مسخ نہیں، ان کے ساتھ جب کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو کیوں نہیں ملامت کرتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں مبتلا کیا ہے۔ یعنی ایک انسان جو کہ جسے کہا جائے صحیح الفطرت ہے، لیکن دوسرا شخص جو اس کے ساتھ برائی کر رہا ہے، تو بجائے کہ وہ اس برائی کرنے والے کو ملامت کریں گے تم نے میرے ساتھ ایسا کیا، وہ الٹا سمجھتے ہیں کہ یہ جو میرے ساتھ برائی کر رہا ہے یہ میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبت میرے پر آئی ہے۔ آج آپ سوچیں، اب ذرا سا سوچیں کون کون ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے۔ اگر ہمارے بچے جواب لگاتے ہیں، ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں، تو ضرور ہمارے اپنی جسے کہا جائے گناہوں کی سزا ہے۔ اسی طرح آپس کے جھگڑوں میں دیکھ لیجیے، رشتوں میں دیکھ لیجیے، ہر چیز میں دیکھیں یہ تھا ہمارے اسلاف کا حال۔ ذرا سا تکلیف آتی کہتے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور یہی ایک مومن کا رویہ ہوتا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے اپنے گناہ کی وجہ سے، جبکہ کافر آنے والی تکلیف کو جسے کہا جائے بہت ہلکا سمجھتا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہی نہیں کہ جسے کہا جائے جسے کہا جائے کہ یہ کوئی اس کی مطلب اس کے لیے عذاب کی کوئی شکل ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ میں اور آپ سوچیں، جب کبھی دنیا میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کسی طرح کا بھی کوئی بھی جیسے کہا جائے مشکلات آئیں، تو ایسے موقع پر اپنے گناہوں کو دیکھیں، جیسے ہمارے اسلاف دیکھا کرتے تھے کہ یاد کیا کرتے تھے یہ جو میرے پاس تکلیف آئی یہ میرے اس گناہ کی وجہ سے۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا، ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو پھر وہی بات ہے، پھر پکڑ آتی ہے تو پھر انسان بچتا نہیں ہے۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ سے، اللہ جو غلطیاں ہیں اس کی دنیا میں ہی ہمیں دھو لے، تاکہ آخرت میں بس اللہ تعالیٰ سکون سے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اب آگے سے کیا، وہی لوگ جسے کہا جائے دنیا میں اب جو بھی تکلیف آتی ہے اس کو بیسیکلی مطلب اللہ کی طرف سے کیا سمجھتے ہیں، یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے سمجھتے ہیں۔ تب اب آگے بتا دیا کہ دنیا کا ساز و سامان جو اس کو ملا ہے یہ نہایت حقیر ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ملا ہے اور بہترین اور ابدی نعمتیں، ہمیشہ کی نعمتیں تو اللہ کے ہاں موجود ہے، اور وہ صرف کس کو ملیں گی؟ جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی۔ اور یہی ہے مومن کی صفات، کہ جو ہر چیز کو اللہ کی طرف ریلیٹ کرتے ہیں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون۔ ہمیں جو بھی چیز دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا معمولی سامان ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والے ان لوگوں کے لیے۔ نمبر 1 کون؟ جو ایمان لائے۔ اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو چیک کیجیے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو لوگ بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب بھی غصے ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جب ان پر زیادتی واقع ہوتی ہے وہ بدلا لیتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم کی اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور کسی برائی کا بدلہ اس کی مثل ایک برائی ہے، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت آیت ہے نا۔ بڑے بڑے گناہوں، بے حیائی سے بچتے، اللہ پہ توکل، غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں نا۔ اصل بات ہے کہ جو لوگ غصے کو پی جائیں گے تو پھر کل انشاءاللہ لوگوں کو معاف کر دیں گے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ ایک آدمی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ صحابی بیان کرتا ہے کہ میں نے اللہ کی نبی کی نصیحت پر غور و خوض کیا تو نتیجہ یہی نکلا کہ غصہ ایسی بری چیز ہے کہ تمام برائیوں کو جمع کرتا ہے، یعنی غصے سے قتل و غارت، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ وغیرہ سب ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا
آتا ہے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے کوئی ایسی نیکی بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کرے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بس تو غصے پر قابو پا لے تو تیرے لیے جنت ہے. چھوٹا سا کام ہے لیکن اس کے باوجود میں اور آپ کر نہیں پاتے. تو اصل بات ہے ایک اور حدیث ہے معاذ بن انس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غصہ پی جائے جبکہ وہ اس پر عمل درآمد کی قدرت رکھتا ہو تو اللہ اسے قیامت کے دن برسر مخلوق بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حور عین میں سے جسے چاہے منتخب کر لے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے کا وہ گھونٹ جسے کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے پی لیتا ہے اللہ کے اس سے بڑے ثواب والا کوئی گھونٹ نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس آیات جو کہ مومنوں کی صفات ہے یہ خاص کر اس میں غصے کی طرف مینشن کیا گیا ہے اور بے حیائیوں سے بچنا ہر طرح کی بے حیائی سے ہمیں بچا لیں اور جو بھی احکامات ہے کہ آپس میں مشورہ اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنا اور معاف کر دینا. تو اصل بات ہے جب میں اور آپ لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو ہم خود بھی ہلکے ہو جاتے ہیں ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنائے. اب یہ دیکھیے کہ اولاد کی جو لوگوں کو اولاد ملی ہے وہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے. مراد ہے کہ اولاد کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے. جس طرح دنیا کے انعامات اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے تقسیم کرتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو تھوڑا. اسی طرح اولاد کی نعمت کسی کو بیٹے دیتا ہے کسی کو بیٹیاں کسی کو مکس یعنی بیٹا اور بیٹیاں دونوں اور کسی کو اس عظیم نعمت سے محروم کر دیتا ہے. اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. کیا بتایا جا رہا ہے پھر اگر وہ منہ پھیر لے تو ہم نے تجھ پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا تیرے ذمہ پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں. اور بے شک ہم جب انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے اور اگر انہیں اس کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو بے شک انسان بہت ناشکرا ہے. انسان کے دونوں رویے دیکھ لیں. جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو انسان بڑا خوش ہوتا ہے اور جب اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے تو کتنی ناشکری کرتا ہے. وائی نہیں آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے یا انہیں ملا کر بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے پانچ کر دیتا ہے. یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ اس کی تقسیم ہے. اصل بات ہے میں اور آپ کو جو ملا اس پہ راضی رہیں. اب آگے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے جن ذرائع سے انسان کی رہنمائی فرماتا ہے ان ذرائع کو کیا کہا جاتا ہے وہی کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید نے اس کی 3 طرح کی اقسام بیان کی ہے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے. یا پھر کیا نمبر 2 پردے کے پیچھے یا یہ کہ وہ کوئی رسول بھیجے پھر اپنے حکم کے ساتھ وحی کرے جو چاہے. بے شک وہ بے حد بلند کمال حکمت والا ہے. تو اصل بات ہے جو بھی وحی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے یا احادیث نبوی یعنی کیسز کے ذریعے سے ہمیں دی ہے ہمارا کام کیا ہے ان وحی کے ذریعے سے ان ذرائع کے ذریعے سے ان پر ایمان لا کر ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کام کرنے پر قادر ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ان کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے. اللہم آمین. ان پر ایمان لا کے کیونکہ اکثر لوگ ہوتا ہے نا حدیث کے منکر ہوتے ہیں قرآن کو تو مانتے ہیں وحی کے طور پر لیکن حدیث کا انکار کرتے. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو. ہم دونوں پر ایمان لاتے اور دونوں کے مطابق اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارتے. اللہ ہمیں ایسا کرنے والا بنا دے. آخری سورہ الزخرف شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الزخرف بھی مکہ میں آخری دور میں نازل ہوئی. پچھلی سورہ شورا میں آپ دیکھتے تھے اب آپ نے دیکھا تھا کہ تمام کونی جو حاکمیت کا بیان تھا اور اس صورت میں شرعی حاکمیت کا بیان ہے نا. یعنی جب کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے تو پھر اس دنیا میں قانون و نظام بھی کس کا چلنا چاہیے اسی اللہ ہی کا چلنا چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں کافر سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے سخت تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ.
اور کیا ہم تم سے اس نصیحت کو ہٹا لیے اراض کرتے ہوئے اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ، اور کتنے ہی نبی ہم نے پہلے لوگوں میں بھیجا اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو ہم نے ان سے زیادہ سخت پکڑ والوں کو ہلاک کر دیا اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی۔ یعنی کیا مطلب ہے، چونکہ تم اس دعوت کو پسند نہیں کرتے ہو تو ہم تمہاری یعنی اگر تم اس دعوت کو پسند نہیں کرتے اور تم اپنے ماتھے پر بل لاتے ہو تو تمہارے اس ماتھے پر بل لانے کی وجہ سے کیا ہم اس دعوت کے کام کو روک دیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ تم سے پہلے بھی ایسے متکبر لوگ گزرے ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو پسند نہیں کیا اور اسے ٹھکرا دیا، ٹرنوے ہو گئے۔ ہم نے دعوت نہیں روکی، بلکہ ان کو ہی ہلاک کر دیا۔ اگر تم نے اسے تسلیم نہ کیا تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ اصل بات کیا ہے، اس میں میری اور آپ کے لیے بھی نصیحت ہے کہ انبیاء کی ذمہ داری کیا ہے کہ دعوت کو پہنچا دینا۔ اب ہم پر ہے کہ میں اور آپ یہ ذمہ داری کیا اس پر ذمہ داری کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ اصل بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء نے جو اپنی ذمہ داری کرنی تھی وہ کر لی، وہ ہمارے سامنے یہ کتاب و سنت چھوڑ کے چلے گئے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ اس دعوت کو آگے لے کر جائیں۔ اب اگر کوئی مانتا ہے تو اچھی بات ہے، نہ مانے تو اسی پر وبال ہے۔ یعنی اگر کوئی نہیں مانتا تو میں اور آپ ایسا نہیں کریں گے کہ دعوت دینا چھوڑ دیں گے، یہ تو بس رویہ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ دعوت دیتے رہے، اور انبیاء اپنی جسے کہا جائے وراثت میں مال و درہم نہیں چھوڑتے بلکہ یہ علم کا ورثہ چھوڑتے ہیں۔ تو میں اور آپ کتنی خوش نصیب ہیں کہ اتنی خوشی سے اس ذمہ داری کو لیجیے، اور مان جائیں تو اس کے لیے خوشخبری ہے، نہیں مانے گا تو میں اور آپ اپنا کام کنٹینیو کریں۔ اب عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اس عقیدے سے فرشتے خوش ہوں گے، اور جب وہ خوش ہوں گے تو اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے۔ لیکن وہ اپنے لیے بیٹی کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ دفن کرنے پر تیار ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے لیے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے ہو لیکن خود اپنے لیے بیٹوں کو ناپسند کرتے ہو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جائے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی تو ان کا منہ سارا دن سیاہ رہتا اور وہ غم سے بھرا ہوتا، اور کیا اس نے اسے رحمان کی اولاد قرار دیا ہے جس کی پرورش زیور میں کی جاتی اور وہ جھگڑے میں بات واضح کرنے والی نہیں۔ اب دیکھیے نا کیسے یہ تھے نا عرب کے لوگ، کیسے جسے کہا جائے اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو قرار دیتے اور خود جسے کہا جائے بیٹیوں سے اتنا زیادہ مطلب جیسے نا کہ ناپسند کرتے کہ خدا نخواستہ بیٹی ہو جاتی تو کیسے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور غم سے بھرا ہو جاتا۔ اصل بات اللہ نے بتایا، اور کیا اس نے رحمان کی اولاد قرار دی جس کی پرورش زیور میں کی جاتی ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا کہ عورتیں عموماً اگر آپ اور سے دیکھیے کہ مطلب جیسے فطری ہے نا عورتوں کو زیور سے لگا ہے نا، جیسے وہ آرائش و زیبائش کو پسند کرتی ہیں، نمائش ان کو اچھی لگتی ہے، اور جسمانی قوت کے لحاظ سے بھی وہ کمزور ہے، یعنی ایسی کمزوری جس کی وجہ سے جیسے مطلب وہ اپنی تجویز کوئی پیش نہیں کر سکتی، جبکہ لڑکے جو ہوتے ہیں وہ صاحب عزم ہوتے ہیں، ہمت والے ہوتے ہیں، مرد میدان ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہی بتایا یہاں پہ خاص کر دیکھیے جو قسم کا ورڈ آ رہا ہے نا، اور قسم کیسے کہتے ہیں ایسے فریقین مقدمے کو جن کے درمیان اپنے حقوق کا جھگڑا ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا جب کبھی آپس میں حقوق کے حوالے سے جھگڑے ہوتے ہیں تو عورتیں بڑا شور و غل کرتی ہیں، جسے کہا جائے بڑا ہنگامہ کرتی ہیں، آپس میں لڑ بھی لیتی ہیں، لیکن جب بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو اس وقت ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کون سی بات جو ہے وہ میری حمایت میں جائے گی اور کون سی بات میری مخالفت میں جائے گی۔ تو اس طرح سے وہ طوفان تو بہت زیادہ جسے کہا جائے اٹھا لیتی ہیں، لیکن ٹو دا پوائنٹ بات کم نہیں کرتی ہیں، کہ سامنے والے کو اپنی بات کو سمجھا سکیں، یہ ایک عورت کی کمزوری ہے۔ لیکن جب جھگڑا ہوتا ہے تو بڑے شور و غل کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنایا۔ تو اصل بات ہے اللہ نہ کرے کوئی اس طرح سے اللہ کے ساتھ پارٹنر کرے۔ اب آگے سے بتایا کسی بھی بڑے آدمی کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا کہ کافر سرداروں کا موقف تھا کہ اللہ کے نبی ایک غریب گھرانے میں سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم تو بڑے لیڈ کلاس سے سردار ہیں، ہم ان کی بات نہیں سن سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ سرداروں میں سے کسی کو نبی بناتا، سبحان اللہ۔ یعنی ان کی چوائس پر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کریں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ
قریتین عظیم، اور انہوں نے کہا یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی، اور ان میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کیا تاکہ ان کا بعض کو تابع بنا لے، اور تیرے رب کی رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیسے ہی کہا کرتے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آیت میں جواب دے دیا، یعنی کیا مراد ہے؟ تمہیں جو رزق دیا ہے جس کی بنیاد پر تم خود کو اتنی بڑی چیز سمجھ رہے ہو اہل مکہ، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اور یہ اس لیے کہ تم ایک دوسرے سے کام لے سکو۔ اگر سب لوگوں کے پاس پیسہ برابر ہوتا تو کون دوسرے کے کام آتا؟ دنیا کا سسٹم کیسے چلتا؟ بعض لوگوں کو جو دولت ملی ہے وہ بڑا بننے کے لیے نہیں دی گئی ہے، اپنی جیسے کہا جائے سوشلائزیشن کے لیے نہیں دی گئی ہے، بلکہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے دی گئی ہے، اپنے آپ کو ایلیٹ سمجھنے کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ اس حقیر پیسے کی بنیاد پر تم خود کو اتنا بڑا سمجھنے لگ گئے ہو کہ سمجھتے ہو کہ اب اللہ کو اپنے کام چلانے کے لیے تم سے مشورہ کرنا چاہیے۔ تمہیں فرعون کے انجام کو دیکھو، اس کو سامنے رکھنا چاہیے، اس نے بھی دولت کی بنیاد پر تکبر کیا اور حق کو جھٹلا دیا، تو اس کا کیا انجام ہوا؟ فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منهم وَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ۔ پھر جب انہوں نے ہمیں سخت غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، بس ہم نے انہیں پیچھے آنے والوں کے لیے پیش رو اور مثال بنا دیا۔ پھر بھی نہیں ہم سمجھیں گے کہ اگر مان لو دولت ملا ہے تو اس میں اگڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی تقسیم ہے، اور یہ چیزیں اس لیے ملی ہے تاکہ دنیا کا نظام چلے، وہ سارے امیر ہو جائیں گے، سارے غریب رہیں تو پھر کون کس کی مدد کرے؟ تو اصل بات ہے اگر دولت ملی ہے تو اکڑنے کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، بلکہ جس مقصد کے لیے ملی ہے کہ وہ لوگوں پر خرچ کریں۔ تو ورنہ تو اگر تکبر کریں گے تو پھر ان کا انجام ہم سب کے سامنے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کافر اقوام کے پاس کتنا مال و دولت کی فراوانی نظر آتی، کتنی ترقی یافتہ قومیں نظر آتی، جبکہ مسلمان ترقی پذیر نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ بہت سے جیسے کہا جائے اہل ایمان کے اندر یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، تو ان کے خدا نہ خواستہ کہ جیسے یہی بہت اللہ کے نزدیک پہنچے ہوئے لوگ ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتنا مال و دولت کی فراوانی دی ہے، اتنا یہ ترقی کرے۔ اکثر ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ کتنا ذہین ہے، یہ پرٹیکولر کاسٹ کا نام لے کے کہتے ہیں دیکھو کتنا ذہین ہے، ہر چیز وہاں سے آرڈر کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جو دولت دی ہے نا اس کی وجہ بتا دی کہ تم کیوں اتنا زیادہ ان کی دولت کو دیکھ کے سمجھتے ہو اتنی یہ قومیں ترقی کر رہی ہیں، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی امت ہو جائیں گے تو یقیناً ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کے بنا دیتے، اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھر کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا دے چاندی کے بنا دیتے اور سونے کے، اور یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کے سامان کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت تیرے رب کے ہاں متقیوں کے لیے یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ یعنی یہ ڈر تھا نا کہ مسلمان بھی دنیا کی نعمت دے کے کہیں بہک نہ جائیں کہ یہ اتنا ترقی پذیر ہے، اتنی نعمتوں میں عیش کر رہے ہیں، جیسے چاہیں گھوم رہے پھر رہے ہیں، اس لیے کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو بھی دی۔ ورنہ اللہ کی نظر میں جو دنیا کی حیثیت ہے نا، اس اعتبار سے ساری دنیا ہی اللہ کافروں کو دے دیتا۔ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ آج دنیا میں اگر کسی کو مال و متاع ملا ہے، کوئی جیسے کہا جائے حیثیت ملی ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ صرف جیسے کہا جائے دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کے لیے تیار کیے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت تیرے رب کے لیے متقی لوگوں کے لیے ہے۔ تو مجھے اور آپ کو دنیا کی نعمتوں میں نظر نہیں رکھنی ہے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، جو بھی اسے حق کے ساتھ حاصل کرے گا، یعنی جائز طریقے سے ضرورت کے مطابق، تو اس کے لیے اس دنیا میں برکت ڈال دی جائے گی۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہشات نفس میں اس مال کو خرچ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے روز قیامت یہ برائی کی راہ میں خرچ کیا مال جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ دنیا سے بس اتنا حصہ لینے والا
والا بنا دے جس سے میری اور آپ کی آخرت گزرے۔ اصل بات ہے نا کہ میں اور آپ دنیا کی تو زندگی کو ہم اور ہم بنا لیتے ہیں نا۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے جس کو اس کے مالک نے پھینک دیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس مردہ بکری کی قدر و قیمت اب جس قدر اس کے مالکوں کے نزدیک ہے اس سے کہیں زیادہ یہ دنیا اللہ کے نزدیک حقیر ہے۔ جیسے مالک نے اسے بے وقت سمجھ کر اس کو پھینک دیا تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، تو اللہ کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ یہ دنیا کی حقیقت جو ہے وہ حقیر ہے۔ اس کے باوجود دیکھیں میں اور آپ کیسے جیسے کہا جائے دنیا میں لوگوں کو جو مال و اسباب ملتا ہے اس پر نظر رکھتے ہیں۔ دنیا میں جو جیسے کہا جائے آج بہت سے لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں کتنا پھلتے پھولتے نظر آتے ہیں، تو یاد رکھیے آج اگر دنیا میں ان کو ملا ہے اور اس کو وہ غلط استعمال کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں تو کتنا وبال ہے۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر اگر ایک مچھر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی فکر لگا دی، اللہم آمین۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ سورہ الدخان کو دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی سورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ کو شدید مخالفت کے سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ مراد یہ ہے کہ اہل مکہ کی شدید مخالفت کے سبب اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ یوسف کے قید جیسے قید سے میری مدد فرما۔ اس سے کیا آپ کا مقصد یہ تھا کہ ان پر مصیبت پڑے گی تو ان کی گردنوں کا جو ایک سریا ہوتا ہے نا، جیسے ایک گردن کو اوپر کرنے کے لیے وہ نکل جائے، یعنی ان کے انا نکلے، ان کا غرور نکلے اور ان کے دل قبول حق کے لیے نرم پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، عہد پڑا، لوگ بلا اٹھے۔ ابو سفیان آپ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اپنی قوم کو اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کریں، اور اس وقت یہ صورت ہی نازل ہو گئی۔ کافر کہتے ہیں کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود سے بنا لیا اور اللہ کا نام لے کر پیش کرتا ہے، وہ اسے جھوٹ سمجھ کر اس پر کان نہیں دھرتے تھے۔ اس پر اللہ نے فرمایا آمین والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ یہ بڑی بابرکت کتاب ہے جو نہایت برکت والے رات میں نازل ہوئی ہے۔ اس رات میں جس میں کائنات سے متعلق فیصلے ہوتے ہیں، یعنی اس کتاب کا نزول بھی اللہ کے بڑے فیصلوں میں سے ایک بڑا فیصلہ ہے، اور مالک کے فیصلوں سے تم جیت سکتے ہو یا اس سے بھاگ سکتے ہو۔ سوال کیا جا رہا ہے یہ کتاب بندوں پر اللہ کی رحمت ہے، اب اس رحمت کا مستحق کون ہوگا بتائیے؟ جو قرآن کا دامن تھام لے۔ میں اور آپ چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے تو حق کے ساتھ نازل کر دی ہے، بہت ہی برکت والی رات میں نازل ہوا ہے۔ میں اور آپ کیا کریں؟ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو میں اور آپ اس کی رحمت سے، اس کی جسے تاجہ برکتوں سے فیضیاب ہو جائیں گے۔ اب آگے سے بتایا کہ عرب اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ زمین اور آسمان کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، مگر جب عبادت کرتے یا اللہ سے دعا مانگتے، یعنی جب دعا مانگتے تھے تب وہ دوسری کئی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، اس کے ساتھ شریک بنا لیتے یا انہیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ آج کی یعنی کہا جا رہا ہے کہ رب ہے آسمان اور زمین کا اور جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے، اگر ہو تم ایمان یقین کرنے والے۔ اور یہی بتا دیا کہ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ رب ہے تمہارا ربکم و رب آبائکم، اور تمہاری باپ دادا کا رب جو کہ پہلے گزرے، الاولین بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ تو شک میں جسے کہا جائے کھیل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا لے۔ آج کے مشرکین بھی یہی حالت ہے نا کہ وہ مانتے ہیں کہ کائنات اللہ کی ہے، وہ تنہا اس کا مالک ہے، لیکن پوجا وہ دوسری ہستیوں کی کرتے ہیں۔ اور خاص کر دیکھیے جب کبھی مشکلات مصیبت سے جب بھی ان کو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو مدد کے لیے فوراً پکارتے ہیں، تو اللہ کے بجائے انہیں پکارتے ہیں، انہیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بناتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی مسلمان ہوتے ہوئے کسی اور کی جسے کہا جائے درگاہ پر جا کے ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارے۔ دیکھیے اللہ کو اکیلے پکارے، اللہ ہی ہے جی، اللہ تعالیٰ کو اکیلے پکارے ہر مشکلات میں۔ یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ یہ رویہ ایک مومن کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر مشکل اور پریشانی میں اپنے رب کو پکارنے والا بنائے۔ اب آگے فرعون اور اس کی قوم نے تکبر کیا اور گھمنڈ کے سبب اللہ کے رسول کی دعوت کا صاف انکار کر دیا۔
تو کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دریا میں غرق کر دیا، جس سے اسی وقت جسے کہا جائے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اسی دریا سے پار لگایا، اور اسی موقع پر اسی دریا میں فرعون کو غرق کر دیا۔ تو ان پر افسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی چھوڑ گئے باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور عمدہ مقام اور خوشحالی جن میں وہ مزے اڑانے والے تھے، عیش کرتے تھے۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے ان کا وارث اور لوگوں کو بنا دیا، پھر نہ ان پر آسمان و زمین روئے اور نہ وہ مہلت پانے والے ہوئے۔ اب دیکھیے نا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو وہ جگہیں جہاں انسان اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے وہ جگہ بھی روتی ہیں۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، لیکن جو لوگ اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے، جہاں نافرمانی کرتے، تو پھر ایسے لوگوں کو کون یاد کرتا ہے؟ نہ زمین روتی ہے نہ آسمان۔ آج وہ جگہ جہاں جہاں میں اور آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ جگہ آپ کو یاد کریں گی، تو آپ اپنی نشانات اچھے چھوڑ کے جائیے، تاکہ وہ چیزیں آپ کے حق میں، صرف آپ کے حق میں جسے کہا جائے گواہی دے۔ اب آگے بتا دیا یہ کائنات کھیل ہے، تماشا تھوڑی ہے، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، ہم نے ان دونوں کو حقیقت کے ساتھ پیدا کیا، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ یہ اتنی بڑی کائنات بول بول کر تمہارے سامنے اللہ کی توحید بیان کر رہی، لیکن تم اس کی آواز پر کان نہیں کر رہے ہو۔ شاید تم اسے کھیل تماشا سمجھتے ہو، تمہیں کائنات کی تخلیق پر غور و فکر ہی نہیں آتا۔ جب تم غور و فکر نہیں کرو گے تو تمہیں حق سمجھ کیسے آئے گا، حق سمجھنے میں کیسے مدد ملے گی؟ تو یاد رکھیے یہ کائنات کھیل تماشے کے لیے نہیں بنی ہے کہ میں اور آپ ہو ہڑپا کریں، کھیل کودیں اور پھر دنیا سے چلے جائیں۔ مگر ایسا تھا تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے۔ لیکن بات ہے کہ جو لوگ دنیا کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، تو پھر وہ اپنی زندگی میں جو بھی اللہ نے کائنات میں نشانیاں دی اور اپنی زندگی دونوں کو ضائع کرتے ہیں، نہ ہی کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ حق کو سمجھے، اور نہ ہی جیسے کہا جائے اپنے نفسوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی لیے ایسے لوگ متکبر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متکبرین کی آخرت میں سزا بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے متعلق فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک زقوم کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولتا ہے، گرم پانی کے کھولنے کی طرح۔ اسے پکڑو پھر اسے بھڑکتی آگ کے درمیان تک دھکیل کر لے جاؤ، پھر کھولتے پانی کا کچھ عذاب اس کے سر پر انڈیلو، چکھ بے شک تو ہی وہ شخص ہے جو بڑا زبردست بہت بار عزت ہے، بے شک یہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ جب انسان دنیا میں اللہ کے کلام پر شک کرے، اللہ خود نعوذ باللہ خود کو بڑی چیز اور جو کلام ہے اس کو چھوٹا سمجھے، اور اپنے پاس جو نعمت ہے اس کو اپنی متاع سمجھے، تو پھر ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے؟ کتنی بڑی سزا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بے شک گرم پانی جہنمیوں کے سروں پر ڈالا جائے گا، چنانچہ وہ گرم پانی ان کے جسم میں داخل ہو کر پیٹ تک پہنچ جائے گا، جو کچھ پیٹ میں انتڑیاں وغیرہ سب کچھ کاٹ کر باہر نکال دے گا، اور خود وہ پانی پھر قدموں سے باہر نکلے گا اور یہ سخت گرم ہوگا کہ سب کچھ پگھلا دے گا، پھر اسی طرح اسے لوٹایا جائے گا جس طرح یہ تھا، دوبارہ عذاب دینے کے لیے۔ یہ عذاب مسلسل ہوتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے، اللہم آمین۔ اس کے برعکس دیکھیے متقین کا انجام، ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں۔ اللہ ہمیں متقی بنا دے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں وہ سارے کاموں کی توفیق دے دے جو ایک متقی کے اندر ہونی چاہیے۔ باغوں اور چشموں میں وہ باریک ریشم اور گاڑھی ریشم کا لباس پہنیں گے، اس حال میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اس طرح ہوگا، اور ہم ان کا نکاح سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے کر دیں گے جو بڑی آنکھوں والی ہیں، وہ اس میں ہر پھل بے خوف ہو کر منگوا رہے ہوں گے، اور وہ اس میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے مگر وہ موت جو پہلی تھی، اور وہ انہیں بھڑکتی آگ کے عذاب سے بچائے گا تیرے رب کی طرف سے فضل کی وجہ سے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ کا فضل ہے نا، فضل من ربی کا، ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ کامیابی کو حاصل کرنے والا بنائے۔ دیکھیے نا دنیا تو 4 دن کی گزر جائے گی، لیکن اگر میں نے اور آپ نے اس دنیا میں رہتے فوز العظیم کو حاصل نہیں کیا تو نقصان کس کا ہے؟ اپنا ہی نقصان ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو متقی بنا کر جنت کا حصول ہمارے لیے آسان کر دے، اللہم آمین۔
سیدنا سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنت کا اتنا سا سامان کہ جسے ایک ناخن اٹھا لے وہ دنیا پر ظاہر ہو جائے، تو زمین اور آسمان کے کنارے اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے سب کچھ خوبصورتی سے مزین ہو جائے، اور اگر ایک جنتی آدمی جھانکے اور اس کا کڑا یعنی کنگن جو ہاتھ میں پہنا ہوگا ظاہر ہو جائے، تو اس کی چمک سورج کی چمک کو مان کر دے، جس طرح سورج ستاروں کی روشنی کو مان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! کیسی وہ جنت ہوگی! اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان رمضان کی گھڑیوں میں اللہ سے خوب خوب جنت کو مانگنے والا بنا دے، ایسے کاموں کی توفیق دے دے جس سے جنت ہمارا مقدر بن جائے، اللہم آمین۔ سورہ الجاثیہ کو دیکھیں گے، مکی صورت ہے، اس میں بھی توحید اور آخرت سے متعلق کفار مکہ کے جو شبہات ہیں اور اعتراضات ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تخلیقات کا ذکر ہے، جو کہ تخلیق کیا ہے۔ سورت کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بلا شبہ آسمان اور زمین میں ایمان والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدا کرنے میں اور ان جاندار چیزوں میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ بس یقین آ جائے کہ جو جو کہا جا رہا ہے وہ ہوگا، اور رات و دن کے بدلنے اور اس رزق میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں جو سمجھتے ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم انہیں تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ سوال ہے فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ اتنا کچھ کھلم کھلا جاننے کے بعد پھر بھی اگر دل کا شرح صدر نہیں ہوتا، یہ قرآن دل کی بہار نہیں بنتا، تو پھر کس چیز پر میں اور آپ ایمان لائیں گے؟ اسی لیے فرمایا ویل لکل افاک نسیم، بڑی ہلاکت ہے ہر سخت جھوٹے گناہ گار کے لیے جو اللہ کی آیات سنتا ہے جبکہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے، پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اڑا رہتا ہے گویا اس نے وہ نہیں سنی، سو اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دے، اور جب وہ ہماری آیات میں سے کوئی چیز معلوم کر لیتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بچا لے اس تکبر سے کہ جو انسان کو حق کو قبول کرنے نہ دے، ورنہ تو سوچئے نا، آج دنیا میں اگر کسی بھی چیز کا، کسی بھی اللہ کے اشعار کا مذاق اڑائیں گے تو کل آج دنیا میں بھی دیکھیں اور کل آخرت میں بھی کتنا رسوا کن عذاب ہے۔ تو جیسے جو کہا جا رہا ہے اس کو ایز مان لیجیے، تو پھر تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنائے۔ اب بنی اسرائیل کو نبوت کے منصب سے معزول کر کے اب جو منصب ہے وہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ بنی اسماعیل کے ایک فرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بلا شبہ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بلا شبہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت دی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور انہیں جہانوں پر فضیلت دی، اور انہیں دین کے معاملے میں واضح احکام عطا کی، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ یہ جو علم کے بعد جو اختلاف ہوتا ہے نا، یہ سب سے بڑا جسے کہا جائے اختلاف ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، لا علمی کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے تو انسان علم حاصل کر لے دور ہو جاتا ہے، لیکن اگر علم آنے کے بعد اختلاف ہوئی تو یہ بہترین اختلاف ہوتا ہے۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپس میں ضد کی وجہ سے۔ بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، پھر ہم نے تجھے دین کے معاملے میں ایک واضح راستے پر لگا دیا، سو اسی پر چل، اور ان لوگوں کے خواہشات کے پیچھے نہ چل جو نہیں جانتے، بلا شبہ وہ اللہ کے مقابلے میں ہر کس تیرے کسی کام نہ آئیں گے، اور یقیناً ظالم لوگ ان کے بعض کے دوست ہیں، اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ اللہ تو ہمارا دوست بن جائے۔ اللہ ولی المتقین۔ میں اور آپ اللہ کی دوستی چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ اپنے اندر متقی کی صفات پیدا کریں۔ آج کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا مومنوں کی صفات کے اندر وہ ساری صفات کو نوٹ کیجئے جو اللہ کے دوست کو بننے کے لیے ریکوائرڈ ہے۔ انشاءاللہ جب آپ ان ساری صفات پر ورک کریں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے رمضان کی گھڑیوں میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنا دیں گے۔ اب آخر میں کیا آخرت کے وقوع کی دلیل دی جا رہی کہ آخرت واقعی ہوگی۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا انہوں نے گمان کر لیا کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہوگا۔ برا ہے جو فیصلہ کر رہے ہیں، اور اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
اب دیکھیے کتنی واضح آیات ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نیک عمل کریں گے ان کو بد کے برابر کر دیا جائے؟ جو برائی کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کریں، ان کا جینا مرنا کیسے برابر ہوگا؟ تو اصل بات ہے جو نیک کریں گے ان کو نیکی کی جزا ملے گی، ہے یہ وہ دن بنایا نا یوم الدین، اللہ نے آخرت کا دن بنایا ہی اسی لیے کہ اس دن بدلا دیا جائے جو کچھ انسان کما کر لے کر جائے۔ دعا کیجیے کہ میں اور آپ اللہ کے بندے بنے، نہ کہ خواہش کے بندے بنے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خواہش نفس کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ ومن یہدہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ ہو رہا ہے، تو اللہ نے بھی اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا نا، تو میں اور آپ کون ہیں؟ اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، لہٰذا مجھ پر آپ پر کیا فرض تھا کہ میں اور آپ اس کی اطاعت کرتے، نہ کہ جو میری اور آپ کی خواہش ہوتی اس کو پورا کرتے۔ میرے اور آپ کے لیے لائق نہیں ہے، یا ایک غلام کے لیے یہ لائق ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو معبود بنانے کے بجائے اپنے نفس کو غلام بنا لے، جیسا نفس چاہے ویسی زندگی گزارے؟ نہیں، یہ ایک غلام، یہ ایک عبد کے لیے لائق ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصل بات ہے کہ جو اپنے نفس کو الہ بنائے گا، تو جتنی بھی معبود جن کی دنیا میں پوجا کی جاتی ہے اس میں سب سے بدترین جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ انسان کا نفس ہے، کہ انسان خواہش کا بندہ بن جائے۔ تو پھر ایسے لوگ جو کہ گمراہ ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، پردہ ان کی آنکھوں پر ڈل جاتا ہے، پھر ایسے شخص کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو جو لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ بھی ہدایت کے راستے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا کر ہمیشہ کی ہدایت سے محروم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو، جسے کہا جائے نفس سے مطمئنہ بنا دے، تاکہ میں اور آپ جو ملا ہے اس پر راضی رہیں اور اسی کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کریں۔ اللہم آمین۔ سیدنا ابو اسد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ میرے پاس سے گزرے تو مجھے آواز دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے اور انہیں آواز دی، وہ بھی ساتھ چل پڑے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، انہیں بھی آواز دی، وہ بھی آپ کے ساتھ چل پڑے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، یہاں تک ایک انصاری صحابی کے باغ میں داخل ہوئے۔ آپ نے باغ کے مالک سے کہا ہمیں کھجوریں کھلا، وہ کھجوروں کا ایک خوشہ لے کر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے اسے تناول فرمایا، پھر آپ نے ٹھنڈا پانی منگوا کر پیا اور ارشاد فرمایا ان سب نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتا ہے کہ عمر فاروق نے کھجوروں کا خوشہ زمین پر مارا، یہاں تک کہ کھجوریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکھر گئیں، پھر عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن ان سب نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جی ہاں، سوائے تین چیزوں کے، وہ کپڑا جسے آدمی اپنی شرم گاہ چھپاتا ہے، نمبر 2 کھانا جس کے ساتھ انسان اپنی بھوک دور کرتا ہے، نمبر 3 وہ مکان جس میں سردی اور گرمی سے بچاؤ کے لیے انسان داخل ہوتا ہے۔ اور ان سب چیزوں میں بھی میانہ روی ضروری ہے۔ ان تینوں باتوں کو جواز بنا کر میں اور آپ خوب فضول خرچی کریں، خوب عیش پرستی اختیار کریں تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اصل بات ہے کہ ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ایک بندے سے سب سے پہلے یہ سوال کیا جائے گا، کیا میں نے تیرے لیے تیرے جسم کو درست نہیں کیا، یعنی تجھے صحت عطا نہیں کی اور تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا؟ تو آج میں اور آپ جو نعمتیں ملی ہیں ان کو ناجائز یعنی سب خواہشات کا نوالا بنائیں گے، جیسے چاہیں کھائیں، جیسے چاہیں اڑائیں، جیسے چاہیں پئیں، تو کل بات تو یہی ہے کہ ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جو نعمت ملی ہے نا، اس نعمت کو جسے کہا جائے لینا ہے، لیکن کیسے لینا ہے؟ جسے کہا جائے ضرورت کے تحت میانہ روی کے ساتھ، لیکن ان میں اسراف، فضول خرچی، عیش پرستی میں نہیں لوٹانا کہ اپنے نفس کے غلام بن جائے، اور نفس تو پھر آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے، اللہم آمین۔
آج ہم کتنا مال و دولت جمع کرتے ہیں، صرف نفس کی خواہشات کے پیچھے ایک کے بعد ایک گھر، ایک کے بعد ایک پراپرٹی، ایک کے بعد کتنی نفس کی پوجا کرتے ہیں صرف اللہ کو ناراض کر کے۔ تو یاد رکھیے یہ خواہش نفس آپ کی کہیں بھی جا کر نہیں رکے گی حتیٰ کہ انسان کو موت آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو درست کر دے اور ہماری نفس کی اصلاح کر دے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، ایسا جسے کہا جائے نفس جو کبھی سیر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نفس سے اپنی پناہ تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دی، اللہم آمین۔ انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے تھنگس ٹو ڈو کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اپنی مرضی کے معنی اور مفہوم پیدا نہیں کرنا اور نہ ہی اس کی صفات کو مخلوق کی صفات کی طرح سمجھنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس ایسا کوئی نہیں۔ دین میں فرقہ واریت پیدا کرنے سے بچنا ہے، اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے کہ میں کس مقصد کے لیے محنت اور کوشش کرتی ہوں، جس مقصد کے لیے کروں گی ویسا ہی اجر ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اپنے ہر کام کو آخرت کی کامیابی کی نیت سے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور اس کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ جو کوئی مصیبت آتی وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، لہٰذا برے اعمال سے بچنا ہے، کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچنا ہے، غصے کو کنٹرول کرنا ہے اور غصے کے موقع پر لوگوں کو معاف کر دینا، اجتماعی کام میں آپس میں مشورہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسے کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر لوگوں کو دعوت دینے پر وہ نہ مانے تو دعوت کا کام نہیں چھوڑنا، سواری پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں کو خوشی سے ماننا ہے، اپنی زندگی سے ان تمام کاموں کو نکالنا جو جہنم میں لے جانے والے، کسی کو اپنے سے کم تک نہیں سمجھنا، لوگوں کے ساتھ انصاف سے معاملہ کرنا اور خواہش نفس کی پیروی سے بچنا ہے، مذاق اڑانے سے بچنا ہے، کیونکہ یہ تکبر کی نشانی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور ہر نعمت کو پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ آپ سب اپنے لیے دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اپنے لیے دعائیں مانگ لی ہوں گی، جو بھی اللہ تعالیٰ سے آپ حاجت رکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجات کو پورا کرے اپنی رحمت سے۔ اور خاص کر دیکھیے کتنا زیادہ گلوبل سطح پہ پریشانی آئی ہوئی ہے نا، کیسے جسے کہا جائے ایک کے بعد ایک جسے کہا جائے ریسٹرکشن آتی جا رہی ہیں۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ بس ہم سب اجتماعی جہاں توبہ کریں گے، انڈیویجول بھی اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر، اور آج کی آیات میں دوبارہ توبہ پہ کتنی توجہ دلائی گئی نا۔ آج کلاس میں بھی ہم نے سورہ زمر میں کتنا ہلا دینے والی توبہ کا دیکھا تھا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مطلب پکار کے کہہ رہا ہے نا کہ جنہوں نے بھی اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ اور آج بھی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے کیسے بتا دیا، غافر ذنب۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوب خوب توبہ کرنے والا بنائے۔ چلیے سسٹر افشاں، آپ اپنی شیئرنگ دینا چاہتی ہیں پلیز دیجیے، اور آپ میں سے جو بھی بہن اپنی شیئرنگ کرنا چاہتی ضرور کریں۔ جی آپ سسٹر افشاں لیجیے پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام سسٹر فاطمہ، الحمدللہ یہ جو ہمارا شروع میں تزکیے کا پارٹ ہوتا ہے، یہ جو شروع میں ہم ایک سیکشن کرتے ہیں نا، اس میں واقعی میں بہت افیکٹ پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں اب اپنی عادتوں کو دیکھنے میں اور ٹٹولنے کا نا ایک شعور آتا جا رہا الحمدللہ۔ ہے۔ ابھی جیسے ابھی آپ نے مینشن کیا کہ کووڈ کے ہو رہے ہیں، ہوا کہ میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی آپ کی آواز تھوڑی سی وہ ہو رہی جی ہے نا، جی اب دوبارہ بولیے کہ آپ کی آواز کٹ گئی تھی۔ اب صحیح ہے؟ جی اب آ رہی، اب بات کیجیے اوکے، افشاں۔ سوری۔ میں گئی تھی کہ اس تزکیے کے پارٹ سے نا ہمیں اپنا جو ہے نا تزکیہ واقعی میں کرنے میں بہت فرق محسوس ہو رہا ہے۔ اب جو باتیں پہلے
کرتے تھے نا، مطلب اس میں اب خیال آ رہا ہے ہر بار چیز پہ کہ یہ صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ہماری اس کے لیے ہمارا اخلاص کتنا ہے، ہم نے اس کے لیے بدلے میں اپنے لیے کیا امید رکھی ہے، اور ہم مطلب آخرت کا بدلہ چاہ رہے ہیں یا دنیا کا بدلہ چاہ رہے ہیں. سبحان اللہ، اتنی امپروومنٹ مجھے محسوس ہوئی ہے. اور یہ جو بھی آپ نے کہا نا کووڈ جو اتنا پھیل رہا ہے، واقعی میں سسٹر فاطمہ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے خود سوچا کہ میں نے کتنی دفعہ کووڈ کے جانے کے لیے دعا کی ہے. میں نے مستقل یہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ ہمیں کووڈ والی وبا سے بچا لے، ہمارے گھر والوں کو اس سے بچا، اور ہمارے جاننے والوں سب کو مطلب بچانے کی دعا کر رہے ہیں، اپنے حفاظت کی دعا کر رہے ہیں، لیکن اس کے جانے کی دعا نہیں کی میں نے. تو مجھے بہت ایک دم سے وہ فکر ہوئی کہ مطلب اب ہم اتنا ہر چیز کو لائٹ اور نارمل لے رہے ہیں کہ اس بات کا خیال ہی نہیں آ رہا ہے کہ اس سے نجات کی دعا مانگنی ہے. پھر مجھے فوراً خیال آیا حضرت یونس علیہ السلام کا، کہ جب وہ چلے گئے تھے اپنے لوگوں کو چھوڑ کے، اور ان کی قوم پہ جب عذاب آنے لگا تھا، تو اب ہمیں تو اسی طرح کے عذاب ہمارے اعمالوں کی وجہ سے. تو مجھے یہ ہوا کہ فوراً ہمیں بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے اور اس سے نجات کی دعا مانگنی چاہیے، صرف اس سے حفاظت کی دعائیں نہیں. جی ہے یہ ہم پہ اس سے عذاب ہٹا دے، یہ عذاب ہی تو ہے اور کیا ہے. اللہم آمین. صحیح کہہ رہی ہے سسٹر افشاں، بہت زیادہ. جیسے میں کل ہی مجھے بتا رہے تھے نا، جیسے ہسبینڈ ہی بتا رہے تھے کہ اب جیسے اب فلائٹس بھی پاکستان اور انڈیا سے روک دی گئی، تو میں اس وقت دل میں یہی سوچنے لگی کہ دیکھو ابھی تو ہم جیسے گھروں میں ہیں، پھر ریسٹرکشن مزید کے مسجد نہیں جا سکتے، اور دیکھیں کتنی تیزی سے کتنی ڈیتھ ہو رہی ہے. یقین کریے آج بھی صبح میرے پاس کسی سسٹر کا میسج آیا کہ میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، پلیز دعا کریں. تو میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ ڈیلی مجھے کوئی نہ کوئی میسیجز ڈیتھ کے یا بیماری کے آ ہی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پرسکون رکھا ہے، بارک اللہ آپ کو رکھا ہے، لیکن کیا ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں فیلنگ نہیں آئے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی بہن سفر کر رہے ہیں یا کسی بھی حوالے سے انسانیت سفر کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے تو پوچھیں گے نا. کم سے کم ہم ان کی کس انداز سے ہیلپ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے نا، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے. اور آج کی میں اپنے شروع میں اگر تفسیر میں اگر خلاصہ قرآن میں دیکھا تھا کہ جو بھی وبا آتی ہے وہ اپنی جو بھی ہمارے پہ پریشانی آتی ہے، صحابہ اس کو اپنے اوپر لیتے تھے یا اپنے ہمارے گناہوں کی وجہ سے. ایون بعد کے میں بھی اسلاف یہ بھی اسی سوچتی طرح، تھی. بعد کے اسلاف بھی یہی سوچتے تھے کہ اگر کوئی میرے ساتھ اگر میرے بچے بدتمیزی کر رہے ہیں یا اللہ نہ کرے میری کسی کے ساتھ بنتی نہیں ہے، تو وہ اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ کس کو کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ میرے گناہوں کی وجہ سے. تو میں یہ سوچ رہی تھی یہ سوچ کب بدلے گی؟ جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ میری سوچ بدلی، کیوں؟ کیونکہ یہ ہے ہی قرآن تزکیہ کرتا ہے، اللہ کی باتیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کی سوچ کو، آپ کے دل کو بدلتی ہیں. تو پھر آپ کی زاویہ اور سوچنے کی جو نظریہ ہے وہ بدل جاتا ہے. پھر آپ کی دعاؤں کا جو محور ہے وہ آپ صرف اپنے خاندان گھر تک نہیں رہتے، آپ پوری انسانیت کے لیے پریشان ہوتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کی سوچ کو بدل کے ہماری دعاؤں کے زاویے کو بدلے، اور ہم واقعی ساری امت کے لیے خیر خواہی کے لیے جسے کہا جائے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کو بچا لے. اللہم میں نے آمین. لٹرلی 3 سے 4 لوگوں سے پوچھا نا کہ آپ یہ مانگ رہے ہیں، ان میں صرف ایک شخص نے مجھے کہا کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں کووڈ سے جانے کی، 4 نے نہیں مانگی، میری طرح تھے وہ. تو مجھے ایک دم سے خوف آیا کہ اگر یہ اوور آل یہی پرسنٹ چل رہی ہے تو پھر تو ہم اس وبا سے جان کیسے چھڑائیں گے. ہمیں یہ شعور ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہمارا ہی قیامت تو ایک دم سے نہیں آنی ہے، قیامت تو اپنے وقت پہ انشاءاللہ آئے گی، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہی تو ہیں ہمارے لیے. بس اللہ میاں بالکل. ہمیں ڈالنا. اللہ تعالیٰ ہم سب جزاک کو اللہ. میں آپ نے صحیح کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جیسے پریویس امتوں کی طرح ایک دفعہ میں ہلاک نہیں ہوگی، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے ہی عذاب کی شکلیں آئیں گی، اور پھر انسان اسی طرح. اب دیکھیں کتنے لوگ ان 2 سالوں میں گئے. ٹھیک ہے نارمل ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں، بہت ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے بھی بہت ڈیتھ ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے. سسٹر وحیدہ پلیز آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ انشاءاللہ پلیز لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وہی تزکیہ، خواہشات نفس، یہ سارا کچھ دیکھ کے تو میں تو اس پہ پہنچی ہوں کہ یہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے
یہ ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے جی کہ ہم کس موڑ پہ ہیں، کیا کرتے ہیں، اور جو اللہ نے حکم دیے ہیں اس پہ چلتے ہیں کہ نہیں چلتے. یہ صاف بتا دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں تینوں صورتوں بلکہ 4 کا جو دوسرا کبھی آپ نے بتایا نا، تو یہ اس میں سب میں یہی ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کو بڑا مانے اور جو کچھ حکم دیا اس پہ عمل کرے. لیکن ہم جب اس سے دور ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر گناہ ہو جائے، کتنی دفعہ آج توبہ کا آیا ہے، جی استغفار کا آیا ہے، تسبیح کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ نے حل بھی بتا دیا کہ اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو تمہارے اپنے آپ کو ٹٹولو کہ کیا ہم کدھر کھڑے ہیں، کس وجہ سے ہمیں یہ پریشانی آئی ہے، کیوں آئی ہے. اگر تو ہم اسے ٹٹول لیتے ہیں یا اس پہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں تو چلی جاتی. تو پھر اگر ہم اس پہ اڑے رہے تو وہ تو پھر تکبر، وہ ایک شیطان کا اور ایک فرعون کا ہی حساب ہو جائے گا نا، ہٹ درمی. تو انجام بھی سامنے. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ کا بھی بتا دیا کہ یہ 2 چیزیں ہیں، آزمائش ہے ہماری. اصل میں نے جو نکالا نا یہ اس میں سے ہماری آزمائش ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش دنیا میں بھیج کے تو ہمیں بتا دیا گیا یہ 2 راستے، اب تمہاری آزمائش شروع ہے کہ تم کدھر جا رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بس یہی ہر وقت خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہی عمل کوائے جو اللہ کے لیے، جو ہم اس کی حکموں پہ چل سکے. دیکھے کوئی بھی نہیں رہا، کتنے سردار آئے دنیا بالکل میں، بالکل فرعون آیا، دوسرے آئے، ہٹلر آیا، سارے چلے گئے، رہی ذات اللہ تعالیٰ کی. اور یہ قرآن پاک اور یہ اللہ کے نام لینے والے، صرف اللہ کا نام باقی رہا. باقی کئی ہستیاں آئی دنیا میں، کئی گئیں. تو جی آہستہ آہستہ آزمائش سے بھی سب گزرتے رہے. یہ نہیں کہ آزمائش نہیں ہوئی اور ان پہ عذاب نہیں آئے، سب کچھ ہوا. لیکن دیکھیں سوچ رہی ہوں کہ پھر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق بہت کم لوگوں کو جی مل رہی ہے. دیکھ کے جی بھی ہم نا وہ اس پہ خوف نہیں کھاتے کہ ان کے حال کیا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے خواہشات نفس کو آگے رکھا، اپنی خواہشات کا احترام کرتے رہے، دنیا کو کھیل تماشا انہوں نے سمجھا. یہ کھیل تماشا یا نہ ہوئے، ہم بور ہو رہے جی ہیں، ہائے کیا کرے، کووڈ آ گیا، ہم باہر نہیں نکل سکتے، یہ جی بوریت ہو رہی ہے. میرے خیال میں تو یہ کتنا ٹائم ملا ہے ہمیں باہر، جب ہم پھرتے تھے مالوں میں تو جی میں تو جی اکثر مسکرا پڑتی ہوں جب مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ بور ہو رہے گا. میں نے کہا کہ بلکہ ٹائم ہے استغفار کرنے کا، ان کی جی طرف دیکھیں کہ کیا حال ہو رہا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری انجوائمنٹ ختم ہوئی ہے، ہماری فلانی چیز ختم ہوئی ہے، جی کوئی زندگی کا بالکل. وہی بات ہے نا، دل جی ماشاء اللہ بدلا نا آپ کا بارک اللہ، تو سوچ بدل گئی نا کہ آپ اس چیز کو اگر اللہ کے اذن سے آیا تو اس کو ایکسیپٹ کر کے اس میں جو کرنے کا کام ہے جیسے استغفار اس پہ فوکس کر رہی ہیں یا لوگوں کو. لیکن دیکھیں جی جن کو اللہ کے ساتھ یا کسی بھی مطلب اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق نہیں ہے نا، تو پھر وہ تو بوریت اور اس کو نارمل لے رہے ہیں کہ گھوم بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، آؤٹنگ بھی ہے. تو مسئلہ وہی، وہ تو اور زیادہ انجوائمنٹ لے رہے ہیں کہ کام بڑا لائٹ ہے تو کہیں سے بیٹھ کے بھی کیا جا سکتا ہے، کیا حرج ہے، یہاں سے یہاں گھوم لیں. تو اللہ تعالیٰ واقعی مطلب ہمیں نہیں پتا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن کیا عذاب کی شکل ہے. اور واقعی مجھے لگتا ہے کہ ہم پوری سب کو، دنیا میں جی یہ ہم، دیکھیں کہ یہ پوری دنیا میں آیا ہوا ہے. جی یہ جی کیا جی ہے؟ میں تو سب کے لیے اللہ جن سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں یا اللہ معاف کر دے، سب کو آمین. معاف کر دے. ہر وقت کی یہ دعا ہے جب سے جی دل بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح عذاب. اس وقت دیکھیں نا ہر کوئی بندہ ڈر رہا ہے، جی جی ہوا ہے وہ بھی اور جس کو نہیں ہوا وہ بھی ڈر رہا ہے کہ ہائی بالکل. پتہ نہیں کون والا ہے. تو یہ بالکل. خوف جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ڈالا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بتا دیا، استغفار کرو، ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ مجھے الحمد یاد للہ کرو. الحمد للہ، بارک اللہ. سسٹر وحیدہ ماشاء اللہ بہت اچھا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرنے والا بنے. سسٹر فریدہ آپ پلیز لے لیجیے انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اب یہ سوچ رہی تھی، یہ کووڈ کا سب بول رہے ہیں لیکن میں نے یہ سوچا کہ دیکھو
मुझे इतना अंदाजा है कि पाकिस्तान में लोग ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे इस बात हम्म, को। हम्म, हम्म, और इसको मेरी अपनी देवरानी, वो डॉक्टर है बेचारी, और वो एसोसिएट प्रोफेसर हॉस्पिटल में, और वो कहती है आई एम टू द ब्रिम, मतलब इतनी मैं एग्जॉस्ट हो चुकी, पूरी वार्ड्स भर चुकी है हमारी। और कहती कि वो लोग ऐसे करते कि एक औरत आई है मुझे कहने लगी कि हाँ मैं तो नहीं मानती कोविड वोविड कुछ नहीं है, ये तो लाशों के पैसे लेता है इमरान खान। तो हाँ कहती, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा ठीक है इमरान खान जो लाशों के पैसे लेता है, लेकिन तुमने ये अपनी एक्सरे में देखा तुम्हारी लंग्स में कितना चिट्टा चिट्टा आ रहा है, वो कहाँ चला गया? वो इमरान खान के पास चला गया। तो उसके बाद वो कहती है अच्छा ऐसे भी होता? कहती हाँ, कहती ये तुम्हारा कोविड, कहती रियलिटी है ये, टेक इट सीरियसली। और अपने घर में जो सीनियर है तुम्हारे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ जो भी है, तो उनसे दूर रहो, क्यों फैला रही हो तुम? लेकिन वहाँ पाकिस्तान में नहीं। अभी वही बता रही थी, वो उसी की ही कजन, उसके वो एक ही बेटी है, चलो हम उसकी शादी धूमधाम से करेंगे। वो कहते कोविड में है ना बुला ज्यादा लोगों को, नहीं नहीं खुद बीमार, डायबिटिक सब, लेकिन वो शादी पे कोई 100-200 तो कम लोग है वहां पर, हजारों के करीब बनाते हैं। मतलब they call people about 1,000 or maybe less, maybe 600, 400, वो उनका मिनिमम होता है। तो वो बुलाया, अब वो खुद बीमार होके मर गई। मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा देखो अल्लाह ताला ने तुम्हें एक ऑर्डर, एक मतलब इम्तिहान भेजा है, फॉलो इट। जब तुम नहीं फॉलो करोगे तो ठीक है, अब दुनिया में तुम नहीं फॉलो करते, तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हो। अगर अल्लाह का हुक्म आखिर में नहीं मतलब तुम देखो आखिर में क्या होगा अंजाम फिर। मतलब देखिए ना, बिल्कुल आपकी बात कितनी सही कि देखिए जब नहीं अमल किया तो खुद ही दुनिया से भी गई ना। और अब अगर वाकई इंसान अगर दुनिया के लॉज भी नहीं फॉलो करता, तो आप अल्लाह ना करे कोविड है, अगर आपका पॉजिटिव आया और आप इतना ज्यादा केयरलेस रहें कि आप अपनी वजह से कितने लोगों की जिंदगी ले सकते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता। तो बस अल्लाह ताला वाकई बचा के रखे। और इसको सीरियस लेकर हम सब, आज वाकई जुम्मे का दिन है, हम सब अल्लाह ताला से दिल की गहराई से दुआ मांगे अल्लाह इस बला से। जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम आ गई थी, जिसे कहा जाए अपने घरों से निकल कर जमा हो गए और अल्लाह से रो के दुआ की, और अल्लाह ने वाकई उनसे वज़ाब को हटा दिया। असल बात ये ना कि आज हम बस अपनी, अब मक्का में भी दुआ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, क्यों नहीं दुआएं कबूल हो रही हैं? बात वही है कि हमने अम्र बिल मारूफ करना छोड़ दिया ना। आज जो ग्लोबल सतह पे जो बेहयाई, जो फहाशी, जो गुनाह आम हो गए। अब देखिए आज मुसलमान घर महफूज नहीं है। अब एक कोई आलम जो दीन का घराना वो महफूज नहीं है, फितनों से, खराबियों से, बेहयाई से, फहाशी से। हर घर में ये चीजें जिसे कहा जाए जड़ पकड़ गई हैं। एक मुसलमान बच्ची की इसमें इज्जत महफूज नहीं है। तो मैं ये सोच रही थी जब हमने इस काम को किया ही नहीं, तो फिर वही बात है, जब जिस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आपको उम्मत वसत बनाया था, और जो हम पर जिम्मेदारी डाली थी, हमने तो वो छोड़कर जिनके पीछे लगे, तो आज अल्लाह ताला ने हमें दिखा दिया कि जिनकी पैरवी करे उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। वो तो खुद इस छोटे से वायरस के आगे बेबस बैठे हुए। अब तुम सोचो तुमने अपना काम क्यों नहीं किया। बस अल्लाह हमें बचा ले। अल्लाहुम्मा वही मैं यही कहने लगी थी, छोटी सी आपने आखिर में जो लिस्ट दी ना कि हमारी जो जरूरतें हैं और फिर जरूरतों से ज्यादा का सामान, तो मेरे दिमाग में आ रहा था आसाइश इक्वल टू आजमाइश। ये जितनी आसाइशें ज्यादा हैं उतनी आजमाइशें ज्यादा हैं। अभी कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम बाहर निकलते हैं बाजार में, कोई चीज देखते हैं तो कहते हैं चलो शायद ये काम आएगी, ले लेते हैं। बिल्कुल। अब वो काम आना है ना, और इसकी गिल्टी मैं खुद हूँ। मतलब कि किचन की चीजों पे अक्सर ऐसा हो जाता है कि ये काम आ जाएगी, और अब पता लगा कि एक की जगह जो है वो 4 छन्नियां रखी हुई हैं। एक के लिए डिफरेंट, एक के लिए डिफरेंट। मतलब पहले जमाने में क्या 4 छन्नियां माएँ हमारी यूज करती थी, वो एक ही में सब काम कर लेती थी। लेकिन हमें अब कन्वीनियंस की इतनी लत पड़ गई है कि कन्वीनियंस ढूंढते रहते हैं कि किस तरह से और आराम मिल जाए। लेकिन सहूलत के बावजूद इबादत का रेट नहीं बढ़ रहा कि भाई अच्छा ठीक है आपका टाइम बच रहा है इन सब आसाइशों से, तो वो जो बचा टाइम वो कहाँ लगा?
तो मतलब कहाँ खो برکت ہی दिया। اٹھ گئی ہے نا، وقت سے برکت ہی اٹھ گئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہی بات ہے کہ جی بچپن کے دن کو دیکھے، جب آپ میں سے جو بھی ایجوکیشن اتنا ٹائم لمبا ہوتا تھا، سوچتے تھے چھٹیاں آئیں گی آئیں، اور میں سوچتی ہوں ابھی جمعہ آیا، ابھی مطلب سب قیامت کی نشانی ہے نا، ہم سب اتنا کلوز پہنچتے جا رہے ہیں، اور اللہ ہی جانتا ہے کب قیامت ہے کہ. لیکن آپ دیکھیے کتنی چیزیں جو فتنے سامنے میری اور آپ کی آنکھوں میں ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں، کتنے بڑے بڑے ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی تباہیاں ہو رہی ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے ہم اب رجوع کر لیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کریں کہ اللہ واقعی ہمیں گناہوں سے بچائے، ہمارا انجام اچھا کرے. جی آپ میں سے کوئی کچھ اور کہنا چاہے گا؟ میں کچھ تو بول رہی تھی کہ میں جی نے کہا وہ آج کا یہ بچے جو ہماری ہے نا، یہ یہاں کے کینیڈین بچے جی اور جی یہ سارے یہ ان کو میڈیا کا بہت بڑا انفلوئنس ہے. جی تو ایسے ہی میرے اپنے وہ بچے کی باتیں کر رہی ہوں کہ ان کا ہمارا گروپ ہے نا خاندان کے نام سے، کیونکہ میرے ہسبینڈ خان ہے نا، تو خاندان رکھا نام. تو اس نے اس میں یہ اکثر وہ بول رہے ہوتے ہیں نا کہ did you see this show and blah blah. میں نے پھر میں نے کہا دیکھو, do you realize what you're talking? This is I mean, this is which month? Just giving you a reminder, which month is it? The month of Ramadan, the month of mercy. So I think you should be focusing on your ibadah rather than talking about this. سبحان تو اللہ. اس کے سبحان اللہ اس کے بعد انہوں نے کسی نے بات نہیں کرنی, نہیں سب وہی کتنا بڑا اپنے فریضہ ادا کیا نا, امر بالمعروف کرنا ضروری ہے. اگر ہم دیکھ رہے ہیں بے حیائی, ہماری زبانیں کیسے خاموش رہیں گی جبکہ ہم اپنی بچیوں میں بے حیائی دے رہے ہیں, ہم اپنی بیٹوں میں بے حیائی دے رہے ہیں, مطلب ہمارا دل کیسے گوارا کرے گا. اب وہ بات الگ ہے کہ بہت ساری مائیں نہیں کہتی انفارچونیٹلی, لیکن دیکھیے حکمت کے ساتھ کہتے نا کہ سب سے بہترین تو وہی ہے جو داعی الی اللہ, جو اللہ کی طرف بلانے والا, اللہ کی طرف. تو اب یہ کہ کیسا طریقہ ہونا چاہیے, اس کے لیے کیسے انداز سے اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی چاہیے کہ واقعی یہ نہیں کر سکتے کہ ہم بے حیائی کو دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی اس کا حصہ بنے ہوئے اور ہم بس اگنور کر دیں گے, تو پھر ہم بھی اسی فساد اسی عذاب میں ہم بھی لپیٹ دیے جائیں گے. اللہ دیکھے نا کہ مجھے تو وہ حدیث یاد آتی کہ عائشہ یا کسی اور صحابہ کی حدیث میں تھا کہ اللہ کے نبی تو نیک لوگ بھی مر جائیں گے تو پھر مطلب وہ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے. تو اللہ کے نبی نے بتایا ہاں ہلاک تو وہ بھی ہوں گے, لیکن ہر کوئی اپنی نیت کے مطابق پھر اٹھے گا قبروں سے. تو اللہ تعالیٰ بس ہماری نیتوں کو خالص کرے اور اللہ آسانی کرے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جی سسٹر کوئی اور کچھ چلیے ٹائم بھی ہمارا ہو گیا. سسٹر عافیہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں یا سسٹر؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ الحمدللہ ڈسکشن پوائنٹس میں الحمدللہ ساری سسٹرز نے کافی اچھے پوائنٹس ڈسکس کر لیے ہیں. مجھے صرف ایک یہ چیز ہوئی تھی کہ جیسے سورہ الشورى میں ہے نا آیت نمبر 13 وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, کہ ہدایت اسی کو دیتا ہے اللہ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. جی مجھے جی ساری چیزیں وہ لگ رہی تھی کہ ہدایت دیکھیں جب ہدایت مانگنے سے ملتی ہے تو وہی بات ساری اگین کنکلوژن کہ نجات بھی مانگنے سے ہی ملے گی, آپ کو بالکل صحت بھی مانگنے سے ہی ملے گی, آپ کو رزق بھی مانگنے سے ہی ملے گا. جو ملنا ہے وہ تو ملے گا جو تقدیر میں, لیکن کیا پتا تقدیر میں ہماری مانگنے سے ملنا لکھا ہے. تو جی اس چیز کو بھی نا مجھے بہت زیادہ وہ ہو رہا تھا کہ یہ آیت ہمیشہ مجھے اس چیز کے بارے میں کلک کرتی ہے کہ صرف ہدایت میں ہماری ذہنی اور کہہ لیں کہ وہ ہماری روحانی عبادت نہیں ہے, ہماری اور ضروریات بھی ہدایات میں ہی شامل ہیں, کیونکہ بالکل. ہم ضروریات میں اگر پورے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا روحانی توکل اللہ پہ اور بڑھتا ہے. جی تو اس چیز کو مجھے بہت زیادہ وہ ہو رہا تھا. اور ایک اور چیز میں شیئر کرنا چاہوں گی تو الحمدللہ کل ہم نے ایک دعا کے سیشن میں سسٹر شازیہ کے ساتھ سیکھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کوئی ایک دعا مانگنی ہوتی تھی تو وہ جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار مانگتے تھے, کیونکہ یہ تمام دعاؤں کا نچوڑ ہے. تو کبھی بھی ان کو مانگنی ہوتی تھی صرف ایک دعا تو وہ یہ مانگتے تھے, اور جب زیادہ دعا مانگنی ہوتی تھی تو مزید اس کے ساتھ اور دعائیں شامل کرتے تھے. تو اس دعا کو ہم سب ضرور اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں, جو کہ الحمدللہ کافی سسٹرز کرتی بھی ہوں گی, لیکن میں نے اپنے یہ پوائنٹ بہت
हाईलाइट किया جی था کہ اس نہیں، دعا کو الحمدللہ جنرلی بہت پاورفل دعا ہے، بارک اللہ، صحیح کہہ رہی ہیں آپ نا، بہت زیادہ. جی جزاک اللہ خیر. اور یہ بھی دعا ساتھ میں ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر نا، یہ بہت جامع دعا ہے نا، کہ انسان صرف اللہ کا ہی محتاج ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر آئے انسان صرف اس کے لیے اللہ کا محتاج ہے نا، یعنی اسی کی طرف نگاہ اٹھانے والا. یعنی سسٹر سلمہ آپ کو ایک لیے کچھ کہہ دیجیے، پھر انشاءاللہ ہم روم کو بند کریں گے. جی انشاءاللہ. سسٹر سلمہ چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو لے لیتے ہیں. جی جی سسٹر سلمہ، ہاں چلیے آپ کہہ دیجیے، آپ کو کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. باتیں کر لی، لیکن وہ ساری وہی باتیں ہیں جو کہ ذہن میں آ رہی تھی. الحمدللہ بس میں جو روزانہ اپنے لیے پکڑتی ہوں وہ غصے پہ قابو، وہ آج پھر وہ سب آیا کہ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو خاص مقام دیں گے اس انسان کو جس نے جو ہے وہ زیادتی ہونے کے باوجود جو ہے وہ بدلہ نہیں لیا اور اپنے غصے کو قابو کیا. اور وہ والی چیز جو ہے نا وہ مجھے بار بار اسٹرائک کرتی ہے. میں تو اپنے لیے ہر وقت وہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا غصے پہ قابو کرنے والا بنا دے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، بس جتنے بھی ہم اسی لیے تو تذکیہ کر رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ جب ادب آئے گا اپنے رب کا انشاءاللہ، تو جی بس آہستہ بہت آہستہ انشاءاللہ اپنا اخلاص بھی، مطلب وہی بات ہے نا، جیسے کسی آپ ہی میں سے اسٹوڈنٹ میں سے کسی نے مجھے میسج کیا اس دن، کافی دن پہلے، تو میں میسج پڑھ کے ہی نا اتنا زیادہ خوش اس بات پہ ہوئی کہ یہ جو ہے نا کہ خیال آنا کہ پہلے میری نیت یہ تھی اور اب میری نیت یہ ہے. تو مطلب یہ جو سوچ کا بدلنا ہے نا، کہ یہ جو آپ نے مجھے پہلے میسج کیا اس نیت سے کہ میں یہ اس وجہ سے کر رہی ہوں، پھر بعد میں مجھے میسج کیا کہ نہیں، نیت تو میری وہ نہیں ہے کہ کوئی اور کر رہا ہے تو میں کروں، نہیں، نیت تو میری یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا رب کا مجھے دیدار نصیب ہو جائے. تو بس نیت بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو اپنی نیتوں کو خالص کر کے صرف اللہ سے جزا چاہیں، اس سے ثواب چاہیں، اسی کی رضا کے لیے سارے کام کریں. اللہ تعالیٰ اسے کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 پارے رہ گئے. اپنے دوستوں کو بلائیے، 1 گھنٹے کا ہوتا ہے لیکن ڈسکشن کبھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق دے دے اور شعوری طور پر یہ ساری چیزیں مانگنے والا بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.